تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی خوبی بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے بہت بڑی بات کی۔ حضور کی تو ہر بات ہی بڑی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات کی۔ فرمایا اے معاذ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے معاذ جب کہ تو نے مجھ سے یہ کہا نا کہ کچھ بیان کریں، آج میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امتی کو نہیں بتایا۔ آج میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا معاذ کہ کسی نبی نے یہ بات اپنی امت سے بیان نہیں فرمائی جو آج میں تجھے بتانے والا ہوں۔ یعنی آپ بتائیں کہ کتنی اہم بات اب ہونے جا رہی ہے، کتنی بڑی بات ہونے جا رہی۔ یعنی انبیاء کرام آئے لیکن کسی نبی نے اپنی امتی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اب جو بات حضرت معاذ کو اللہ کے رسول بتانے جا رہے ہیں، اب میں اس کو پڑھوں گا، میں اس کو ساتھ لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ کچھ چھوٹ نہ جائے، اور اس کو آپ پوری زندگی یاد رکھیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ جب تو ایسی بات آج سنے گا کہ کسی نبی نے اپنے امتی کو نہیں بتایا تو تیرا کام یہ ہے کہ تم اس کو سن کر اپنے پاس محفوظ کرنا، یاد رکھنا۔ اگر تم نے محفوظ کر لیا تو یہ بات تم کو بہت نفع دے گی معاذ، اور اگر تم نے سن کر محفوظ نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی، یعنی تمہارے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہے گا، کیونکہ تم کہہ نہیں سکو گے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ تو اب میں میرے آقا علیہ السلام کا وہی فرمان، جیسے سرکار نے فرمایا نا حضرت معاذ سے کہ زندگی بھر یاد رکھنا، بہت نفع ہوگا، آپ سب کو بھی کہتا ہوں اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ وہ حدیث ہے کہ حضور نے حضرت معاذ سے بیان یہ کہہ کے کیا کہ کسی نبی نے اپنی امتی کو یہ بات نہیں بتائی جو معاذ کو بتائی جا رہی ہے۔ کتنی قیمتی ہے یہ بات، کبھی ہوئی نہیں، اب ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اگر نہیں یاد رکھو گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی۔ صحابی کو کہا جا رہا ہے، تو ہم بھی یاد رکھیں اس حدیث کو۔ اب اللہ کے رسول بیان فرمانے جا رہے ہیں، اب حدیث آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، کہ اللہ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے ہر آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے جو 7 فرشتے تھے، پھر جب آسمان پیدا کیا تو ہر آسمان کے دروازے پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، گناہ نہیں ہو رہے ابھی، نیک اعمال، جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے نیک اعمال کو لکھتے ہیں، اور جب لکھ لیتے ہیں تو شام کے وقت جو اس نے نیک اعمال کیے تھے، 24 گھنٹہ جو اس نے اعمال اچھے کیے تھے، فرشتے اس کے اعمال کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ فرشتے اس کی نیکیوں کے دفتر کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو نیک اعمال آپ نے کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، صدقے دیے، خیرات دیے، نمازیں پڑھی، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب نیکیوں کا اس کا دفتر آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کی چمک سورج کی طرح ہوتی، نیک اعمال کی چمک سورج کی طرح ہوتی ہے، اور وہ چمکتا دمکتا جو ہے وہ نیک اعمال کا وہ صحیفہ لے کر جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جب فرشتے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے، جو وہ 7 فرشتے جن کو اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے پیدا کر کے پھر آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان کے دروازے پر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا، تو جب یہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے اعمال فرشتے سورج کی چمک کے ساتھ، جیسے سورج چمکتا ہے ایسے چمکدار اس صحیفے کو آسمان پہ لے کر کے پہنچتے ہیں، تو اس وقت تو پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے
ٹھہرو رکو، کیا ہے یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ جو فرشتے اعمال نامہ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہیں، جیسے کہ یہ عبداللہ کے اعمال ہے، عبد الرحمن کے اعمال ہے، اور اس نے یہ نیکیاں کی ہے، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی پہلے آسمان کے فرشتے کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کے اعمال ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دو۔ یعنی پہلے آسمان پہ اس کے نماز روزے نیکی وغیرہ پہنچی اور وہ فرشتہ وہی روک لیتا ہے پہلے آسمان، حالانکہ وہ چمک رہے تھے سورج کی طرح، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کو اس کے منہ پہ مار دو۔ اور پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں، آگے نہ لیے جائیں۔ کیوں؟ اب اس کے اعمال کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کیوں منہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس شخص کے نام اعمال اللہ کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں جو عبادت تو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے۔ یعنی صرف غیبت کی وجہ سے پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال واپس ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم سوچ رہے ہیں واہ میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو صدقہ دے رہا ہوں، میں تو خیرات دے رہا ہوں، لیکن دن میں کسی کی غیبت کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ نام اعمال واپس کر دیا جاتا ہے۔ کتنا نقصان! میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی شخص غیبت سے محفوظ، غیبت سے بچ ہی نہیں پا رہا ہے انسان، وہ اس کی غیبت، وہ اس کی غیبت اور غیبت۔ اچھا کچھ لوگ ابھی اتنے پرہیزگار پیدا ہو گئے، کہتے ہیں میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بس صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر غیبت کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر غیبت کہتے ہیں کس کو ہے؟ عورتیں بھی کہتی ہیں اللہ توبہ، یہ ہماری نیت غیبت کی نہیں، تو اللہ توبہ تمہاری نیت غیبت کی نہیں، تو آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ غیبت تو کر ہی رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلاظت پر چاندی کا ورق چڑھا دے تو وہ غلاظت چاندی تو نہیں بن جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، اس کے پیچھے بیٹھ اس کی برائی کر، یہ بہت ہو گیا۔ اسی لیے لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، دعاؤں میں تاثیر نہیں، چہروں پر وہ رعنائیاں نہیں ہیں جو ایک مومن کے چہرے پہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے منہ پہ عبادت پھینک ماری جا رہی ہے اس کے چہرے پہ رونق کیسے، نور کیسے؟ تو غیبت والے تو پہلے ہی آسمان سے ناکام ہو گئے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کرے، آئندہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اچھا تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مومن غیر فاسق کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہتے تو اس کا دل دکھتا، یا اگر یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے گا، اس کو غیبت کہتے۔ اس کی آنکھ تو چھوٹی تھی، وہ تو کالا ہے، وہ تو چھوٹی انگلی والا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، وہ تو بڑا دیڑ شانہ ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کی آستین تو چھوٹی تھی، اس کا کپڑا صحیح نہیں سلا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں غیبت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو پورا سناٹا ہی سناٹا ہوگا، کیونکہ پہلے ہی آسمان سے اعمال واپس ہو۔ اب پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ وہ تو ناکام ہو گیا، جس نے غیبت کی تو اس کو تو پہلے ہی آسمان سے اس کا نام اعمال لوٹ گیا، لیکن کچھ دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال گزر جاتا ہے، یعنی اس نے کسی کی غیبت نہیں کی ہوتی ہے اور پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال
دوسرے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اب جیسے دوسرے آسمان پہ اس کا نامہ اعمال پہنچتا ہے تو جو دوسرے آسمان کا فرشتہ ہے دربان وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو نامہ اعمال لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کا نامہ اعمال ہے، ہم اس کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو وہ دوسرے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے روک دو، ٹھہرو، اور اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دو. اور پھر کہتا ہے وہ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. فرشتہ کہہ رہا ہے، عبادت جا رہی ہے پہلے آسمان سے گزر کے دوسرے آسمان تک، اور فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے، اس کی بخشش نہ فرمائے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مارو. کیوں؟ اس نے جو عبادت کی ہے اس لیے کی ہے کہ یہ عبادت کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا، دنیا کمانا ہے اس کو، اس لیے عبادت کی تاکہ لوگ اس کو نیک کہیں، متقی کہیں، اس کو پیسے دیں، نذرانہ دیں، یہ کریں وہ کریں. دنیا کمانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اس کی مغفرت نہیں ہو، اس کی بخشش نہیں ہو. ایک حدیث ہے دین کے ذریعے سے دنیا کمانے والوں کے لیے بہت عبرتناک. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا اور وہ آپ کی باتیں سنتا تھا، آپ کی حدیثیں سنتا تھا اور سن کر کے دوسروں کو سناتا تھا. ایک دن وہ غائب ہو گیا. اس کو بہت ڈھونڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ملا نہیں. وہ جب نہیں ملا تو نہیں ملا. تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا ساتھی آیا اور اس حالت میں وہ آیا کہ اس کی گود میں سور تھا، خنزیر، اور اس کی گود میں جو سور تھا اس کے گلے میں سونے کی چین تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سور کیا ہے، یہ سور لے کے تو پھر رہا ہے. تو اس نے عرض کیا حضور وہ جو اپنا ساتھی ہے نا جو گم ہو گیا تھا، جس کو ہم لوگ ڈھونڈتے تھے، یہ وہی سور، وہی بن گیا، وہ سور بن گیا، خنزیر بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دے، اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دے. میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ سور کیسے بن گیا، اس کے کیا اعمال تھے. اب اللہ کا جواب سنو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میرے جتنے نام ہے اگر وہ سارے نام لے کر بھی آپ دعا کرو نا کہ اس کو اصل حالت پہ لوٹا دے، ہم نہیں لوٹائیں گے، یہ سور ہی رہے گا. البتہ ہم خود بتاتے ہیں کہ یہ سور کیسے بنا، اس کا انجام کیا، ہم نے یہ کیوں کیا. تو اللہ نے فرمایا جب یہ آپ کی حدیثیں سنتا تھا تو وہ حدیثیں یہ دوسروں کو سناتا تھا اور اس کے ذریعے سے دنیا کا مال کماتا تھا. اس لیے ہم نے اس کا یہ انجام کیا. لوگ کس دھن میں ہے؟ حدیث موسیٰ بیچنے والے کا یہ حال ہوا، حدیث مصطفیٰ بیچنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ غور فرمائیں کیا ہاں کہاں ہے لوگ. عبادتیں بھی ہو رہی ہے تو دنیا کمانے کے لیے، دنیا داری کے لیے، دوسرے آسمان سے اس کی عبادت بھی لوٹا دی جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ کسی کا نام اعمال دوسرے آسمان سے بھی گزر کر تیسرے آسمان پہ پہنچ جائے گا. یعنی کہ 2 آسمانوں سے گزر گیا اور فرماتے تیسرے آسمان پر اس کا نام اعمال پہنچ جائے گا، لیکن جیسے ہی تیسرے آسمان پہ نام اعمال پہنچے گا تو تیسرے آسمان کا دربان کہے گا روکو روکو اس کا نام اعمال یہی روکو. اور پھر وہ فرشتہ تیسرے آسمان کا کہے گا اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے.
فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے، اس کا نام اعمال جتنی نیکیاں ہیں اس کے منہ پہ مار دو۔ تیسرے آسمان پہ اس کا نام روک لیا جائے گا اور اس کا نام اعمال اس کے منہ پہ مار دو، اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے، آگے نہیں جانے دیں گے اس کے نام اعمال کو۔ کیوں؟ تو فرشتہ کہے گا یہ لوگوں کے ساتھ تکبر اور گھمنڈ سے پیش آتا تھا، اس لیے اس کا عمل نہیں جانے دیں گے آگے کی طرف، اللہ تک جا ہی نہیں رہے سجدے۔ ایک کی غیبت کی وجہ سے عبادتیں روک لی گئی، دوسرے کی دنیا کے حصول کے معاملے میں روک لی گئی، تیسرے کا حال یہ کہ وہ گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا۔ آپ دیکھیے لوگ کتنے گھمنڈی ہیں، دنیا میں دو ہی لوگ تو ہیں، یا کوئی پاکھنڈی ہے یا کوئی گھمنڈی ہے۔ مخلص کہاں ہے؟ الا ماشاءاللہ، وہ بہت کم لوگ ہیں، یا تو لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں یا تو لوگ پاکھنڈ کر رہے ہیں، عاجزی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، عاجزی کرتے نہیں، تو وہ تو پاکھنڈی لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں میں سب سے حقیر ہوں، اور اگر کہہ دیں آپ ایک مرتبہ کہ آپ حقیر ہیں تو پھر دیکھیں کیسے تن بدن میں آگ لگتی، نہیں میں تو بہت چھوٹا علم ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ کوئی جاہل کہہ دے تو پھر دیکھو جناب تک کیا حال ہوتا ہے۔ بلکہ ہم لوگ عاجزی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں الا ماشاء، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں آپ تو بہت بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ گھمنڈ کہیں نہ کہیں دل میں ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے۔ کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو علم کا گھمنڈ ہے، کسی کو حسن کا گھمنڈ، کسی کو نیکیوں کا گھمنڈ ہے، کسی کو کچھ ہے، گھمنڈ میں ہے گرفتار۔ حالانکہ تیسرے آسمان سے عبادت لوٹ رہی ہے صرف گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آیا کہ انسان کی پیشانی میں دو رسیاں ہیں، جب انسان اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو ایک رسی آسمان کی طرف گئی ہے اور ایک رسی زمین کی طرف۔ تو جب عاجزی سے اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے تو فرشتہ اس کو اٹھا کر کے بلند کر دیتا، اور جو گھمنڈ سے اکڑتا ہے تو فرشتہ اس کو نیچے گرا دیتا، جھکا دیتا ہے ایسے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تیبند ہے، جو اس کو چھیننے کی مجھ سے کوشش کرتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا۔ تکبر نکالو، گھمنڈ نکالو۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے، برا مت ماننا، اگر امام صاحب نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی اور انہوں نے 7 پڑھ لی تو وہ امام صاحب کو اپنے سے حقیر سمجھتے، کیونکہ میں نے 7 پڑھی نا، اس نے تو امام ہو کے 5 ہی پڑھی۔ بلکہ ہوٹلوں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں وہ امام صاحب تو نفل پڑھتے نہیں، بھائی امام کو نفل پڑھنا چاہیے تھا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن نہیں پڑھی تو جب شریعت اعتراض نہیں کر رہی تو کیوں کرتا ہے اعتراض؟ تو مقتدی ہے، تیرا عبادت کرنا اور تیرے امام کا سونا جو عالم ہے دونوں برابر ہے۔ تیری عبادت اور اس کی نیند برابر ہے، اگر وہ عالم ہے، واقعی عالم ہے، یخشى اللہ کی منزل پر فائز ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔